السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. میں اپنے آڈینس کو صرف ایک وضاحت دینا چاہتی ہوں. جو ابھی ہم نے آرٹس کونسل کے حوالے سے، وہ آرٹس کونسل کے حوالے سے نہیں تھا وہ پروگرام. جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں میر مبشر صاحب، ان کا ایک فون آ گیا اور انہوں نے وہ اس کتاب کے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ پروگرام میں نے کوئی اور کرنا تھا لیکن وہ اس دن ہو گیا اتفاق سے. تو اس میں جن خواتین کے بارے میں یہ گھوسٹ رائٹنگ کی جو اسٹیٹس ہے، گھوسٹ رائٹرز ہمیشہ سے ہوتے ہیں، اور یہی مجھے لوگوں کے بہت فون آئے کہ جی یہ تو گھوسٹ رائٹر ہیں اور ہمیں تو پہلے سے پتہ تھا لیکن ہمیں نام نہیں پتہ تھے. ہم سمجھتے تھے شمشیر الحیدری یا کوئی عمر جلیل ہیں وہ لکھتے ہیں، اور دوسری خاتون کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو ہم ریڈیو لوگ، پی ٹی وی کے لوگ تھے، ان کے بھی ایک دو کے فون آئے کہ جی ہم تو ریڈیو کے زمانے سے یہ بات جانتے ہیں. اچھا بھئی، اگر آپ سب جانتے تھے تو پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ اپنے سرکل وغیرہ میں کیوں نہیں ذکر کیا آپ نے؟ چلیے آپ نے ہو سکتا ہے کیا ہو، لیکن لوگ ہمارے یہاں بزدل ہوتے ہیں، ان کے لیے بیک بائٹنگ کرنا، کسی کو بدنام کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن حقائق بتا دیتے ہوئے ان کو آئی ڈونٹ نو کیا ہیزیٹیشن ہوتی ہے. بہرحال، تو میں اب آپ کو ایک بات بتا دوں کہ گھوسٹ رائٹر کوئی آج سے نہیں ہے، مرد بھی بڑے بڑے گھوسٹ رائٹر ہیں. ہم جانتے ہیں ایک بہت بڑے ایڈیٹر تھے جنگ اخبار کے، ان سے ایک بہت بڑے بزنس مین جو ہیں اپنے نام سے کالمز لکھوایا کرتے تھے اور ان کو پیسے دیتے تھے اس کے. تو مرد بھی ہیں، بہت سارے مرد گھوسٹ رائٹرز ہیں اور ان کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ دے کے لکھواتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن ایک چیز جو بہت بری ہے جس کی میں آج وضاحت آپ سے کر دوں. مجھے میر مبشر کا بھی فون آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو احمد شاہ کے حوالے سے تضاد ہو گیا کہ اگر وہ اتنا کرپٹ ہے، چور ہے آپ کہہ رہی ہیں، اور وہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ آپ سب لوگ ہی کہتے ہیں، اس کے لیے جو بھی حقائق ہیں اس سے سب آگاہ ہیں، لیکن دوسری طرف آپ اس کی تعریف کر رہی ہیں اس کی مینیجریل سکلز کی، تو یہ تو تضاد ہو گیا. تو بھائی، آپ کو جن لوگوں کے فون آ رہے ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر انہیں انصاف اور عدل اور تضاد کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو معاف کیجیے گا، وہ تو پھر اس کے آرٹس کونسل کے کنٹیسٹنٹ تو چھوڑیں، وہ ان کے ممبر بننے کے بھی لائق نہیں ہیں. جب ان کو اتنا ہی نہیں پتا ہے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس کا فلیور کیا ہے، اس کا کلر کیا ہے، اس کا ٹیکسٹ کیا ہے، اس کا کانٹینٹ کیا ہے. اور احمد شاہ، ہر آدمی برائیوں اور اچھائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، مجھ سمیت. وی آل آر ہیومن بینگز. پرفیکشن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے. تو اگر ہم کسی کی بری باتوں کے بارے میں تو ضرور بتائیں، اور اس کی جو ایک اچھائی ہے اس کا ذکر نہ کریں. کیوں نہ کریں بھائی، کیوں نہ کریں؟ دوسری بات، ایک ہوتی ہے غیبت اور ایک ہوتا ہے کسی کو بدنام کرنا اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں. ایسا تو ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم صرف ان برائیوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے یہاں بیٹھے ہیں جن کی برائیوں سے معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے اور پلس لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے. یہ جو پیسہ کھایا جا رہا ہے، سارا اعتراض اس پر ہے. اتنا زیادہ پیسہ کھایا گیا ہے حکومت سندھ کا، جو کہ حکومت سندھ کے وہ اپنے ابا کے ورثے میں نہیں ملا ہے، ان کو باپ کے گھر سے کوئی بھی نہیں لایا پیپلز پارٹی کا آدمی یا کوئی بھی جو سندھ گورنمنٹ کا آدمی ہے جو کلچر میں رہا ہے. یا جیسے گورنر صاحب تھے عشرت العباد، انہوں نے بے تحاشا پیسہ دیا ان صاحب کو. یہ ہمارا پیسہ ہے، ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، اور جتنا پیسہ کھایا گیا ہے اس سے سندھ میں 5 آرٹس کونسل بن سکتے تھے. ایسے 5 آرٹس کونسل بڑے شہروں میں سندھ کے، جہاں کے الائڈ جو ولیجز ہیں وہاں کے اور چھوٹے شہروں کے لوگ آ کر اس آرٹس کونسل میں اپنی صلاحیتوں کا ڈیمو دے سکتے تھے، اس کا ڈیمونسٹریشن کر سکتے تھے. اب ایک اور بات بھی سن لیجئے. میں نے مبشر میر صاحب کو نام بتا دیا ہے، ان سے پوچھ لیجئے گا جنہوں نے مبشر میر سے بہت زیادہ آبجیکشن کی ہے. اور میں ونس فار آل یہ بات کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ جو آپ کی ذاتی برائیاں ہوتی ہیں نا، وہ اس کے جواب دہ آپ اپنے قبر میں خود ہیں. خاص طور پر خواتین کے حوالے سے ایک صاحب نے نور الہدیٰ شاہ صاحبہ کے بارے میں انتہائی غلیظ اور بیہودہ گفتگو کی مجھ سے ٹیلی فون پر. پہلے تو انہوں نے وہ نسل پرستی والا
وہ چلایا کہ جی وہ سندھی نسل پرست ہیں اور وہ تعصب کرتی ہیں اور فلانا کرتی ہیں، ڈھمکا کرتی ہیں۔ میں نے ان سے کہا دیکھیے بھائی صاحب یہ بات نہ کیجیے، آپ کے گھر میں بھی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، آپ کے گھر میں بھی خواتین ہیں، ذاتی زندگی پر کیچڑ مت اچھالیے۔ وہ نور الہدیٰ شاہ کا جو آپ عیب بتا رہے ہیں وہ نہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے نہ کسی اور سے سنا ہے کبھی، آپ نے دیکھا ہوگا تو چھپائیے۔ جو ایسا عیب ہے جس کا جواب انسان نے قبر میں خود دینا ہے، اس کو چھپائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کے لیے کہا ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ تو ہماری بہت ساری ایسی چیزیں چھپا لیتا ہے کہ اگر وہ آشکار ہو جائیں تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ لیکن ہم خدا نہیں ہیں، ہم ستار العیوب نہیں ہیں، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ پردہ ڈالیں اس عیب پر جو انسان کا ذاتی فعل ہے، جس کے لیے وہ اپنی قبر میں اور اپنے اللہ تعالیٰ کو خود جواب دہ ہے۔ میں نور الہدیٰ شاہ اور ذوالفقار شیخ کی بات کیا نام ہے اس کا، ایوب شیخ، ان دونوں نے پبلک آفس ہولڈ کیے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ پبلک آفس ہولڈ کرنا ہوتا ہے، میں وہ بھی ان صاحب کی خدمت میں پیش کر دوں، جب آپ عوام کے کسی سیاسی یا سرکاری عہدے پر فائز ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پبلک آفس ہولڈ کرنا۔ تو وہ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے پبلک کے حوالے سے کیا، پیسہ نگلنے میں جس طریقے سے انہوں نے احمد شاہ کا ساتھ دیا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کرتے رہیں گے جب تک میں خود عدالت میں نہ چلی جاؤں اور ان کو میں اوپن نہ کروں، ان سارے لوگوں کو جو آرٹس کونسل کا پیسہ کھانے میں احمد شاہ کے ساتھ تھے، اور وہ جو ساتھ تو نہیں تھے مگر انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ احمد شاہ کتنا بڑا چور ہے، اس سے ہاتھ ملائے، اس کو ووٹ دیا، پڑھا لکھا باشعور ہونے کے باوجود ووٹ دیا، یہ جانتے ہوئے بھی ووٹ دیا کہ لیجنڈ ہونا اس کا حق نہیں ہے، وہ کسی ایسے آرٹ یا کلچر کی فیلڈ سے وابستہ نہیں ہے، وہ صرف ایک اچھا مینیجر ہے، اور کسی بھی کمپنی، کسی بھی کارخانے، کسی بھی جگہ کو چلانے کے لیے جو مینیجر ہوتا ہے، اس کی مینیجریل اسکل اگر اچھی ہیں تو اس کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہے۔ تو مہربانی کر کے خواتین کے حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ کبھی ان کی ذاتی زندگی کے اوپر کیچڑ مت اچھالیے گا، میں اپریشیٹ نہیں کروں گی۔ میں صرف ان برائیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہاں ہوں جن سے معاشرے میں خرابی پھیل رہی ہے، جس میں معاشرے کے اہل افراد کا حق مارا جا رہا ہے، اور یہ نام میں نے ایسے بہت ہیں، سینکڑوں ایسے لوگ ہیں، ان کا نام میں نے بتا دیا ہے مبشر میر کو، تو چونکہ ٹیلی فون میں مبشر میر کو آئے ہیں اور اسی طرح کے لوگوں نے کیے ہوں گے، تو ذرا مبشر میر سے آپ نام پوچھ لیجیے گا جس کو بھی یہ تکلیف ہوئی ہے کہ میں نے احمد شاہ کی تعریف کیوں کر دی۔ میں کروں گی، اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو میں اس کی تعریف کروں گی، لیکن کیا آپ میں سے کسی میں اتنی ہمت ہے جو میں نے دکھائی ہے؟ تو آ جائیے پھر۔ ایسے ہی بکواس کرنا تو بہت آسان، دنیا کا سب سے آسان کام جو ہے نا، وہ تہمتیں لگانا اور کیریکٹر اسیسینیشن کرنا، بالخصوص خواتین کی۔ اس سے پرہیز کیجئے، آپ کے گھر میں بھی خواتین ہیں، چاہے ان سے آپ کا کوئی بھی رشتہ ہے، ان کے بھی کچھ ایسے عیب ہوں گے جو لوگوں کو پتہ ہوں گے، چونکہ وہ پبلک فگر تو ہیں نہیں، تو کہاں جا کے نشر ہوں گے ان کے گھر کے عیب؟ مجھے بتائیے نا، آپ کے گھر کی عورتوں کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا نا۔ وہ جو بھی کچھ کرتی ہوں گی، وہ چونکہ پبلک فگر تو ہے نہیں، پبلک فگر ہوتی تو فوراً اچھل جاتا ان کا سارا کچا چٹھا۔ تو مہربانی کیجئے، ایسی چیزوں پر پردہ ڈالیے جن کا تعلق انسان کی ذاتی زندگی کی برائیوں سے ہے، جس کا ذمہ دار وہ خود ہے، یوم حشر بھی اور قبر میں بھی۔ بس یہی آپ سے کہنا تھا۔ اس کے حوالے سے میری کتاب آ جائے تو انشاءاللہ بڑے بڑے پردہ نشین بے نقاب ہوں گے، وہ ساری 2 نمبر عورتیں جو گھروں میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں وہ گھریلو عورتیں بھی ہیں جو تعویذ گنڈا، لڑائیاں کرانا، سازشیں کرنا اور بہت سارے مسائل ہیں جو آپ سے ڈسکس ہوں گے اس کتاب میں، اور وہ سب آپ کہیں گے اچھا واقعی یہ سارے کردار تو ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو نہیں پہچانا تو آپ نے تھا، لیکن آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اس پر بات کریں، ان کو ایکسپوز کریں۔ یہ جو میں کہتی ہوں نا کہ ہمیں حضرت شعیب کی امت نہیں بننا ہے،
تو یہ وہی برائیاں ہیں حضرت شعیب کی امت کی کہ وہ معاشرے کے لوگوں کا برا چاہتے ہوئے، معاشرے کو خراب کرنے میں اہل افراد کا حق مارتے ہوئے جو برائیاں ہو رہی تھیں، ناانصافیاں، ان پر ان کی امت کے لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ خدا حافظ۔